السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محض مولانا مفتی مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے آپ کا بھیجا ہوا پیغام ابھی دیکھا، کیونکہ میں آج کل دن رات مصروف تھا یہاں مدینہ منورہ میں، تو واٹس ایپ دیکھنے میں بھی کبھی موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن ابھی میں نے آپ کا پیغام دیکھا. واقعتاً صورتحال بڑی تشویشناک ہے، لیکن ساتھ ہی آج مجھے خبر یہ بھی ملی ہے کہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس پہ نظر ثانی کی نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کرے گی. تو امید تو یہ ہے کہ اب حالات تو انشاءاللہ قابو میں آ گئے ہوں گے، لیکن اگر حالات اسی طرح بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہوں تو پھر اس وقت میں تو دور ہوں اور حالات سے پوری طرح باخبر بھی نہیں ہوں، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب اور مفتی نعیم صاحب وغیرہ یہ سب بیٹھ کر کوئی آئندہ کے لیے رائے عمل طے کر لیں، اور میں انشاءاللہ منگل تک واپس آ سکوں گا، کل کی شام تک. لیکن خبر یہ ملی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، اور بظاہر امید یہ ہے کہ شاید اب مظاہروں کا سلسلہ ختم ہو جائے. جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور نظر ثانی کی درخواست اصل تو یہ بات تھی کہ حکومت کی طرف سے دائر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ حکومت ہی اسٹیٹ ہی وہ مدعی ہوتی ہے فوجداری مقدمات میں، اور اسٹیٹ کی طرف سے ریویو دائر کرنا چاہیے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مدعا علیہ کی طرف سے مدعا علیہ نہیں بلکہ جو اصل مدعی تھے ان کی طرف سے ابھی نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے. تو بہتر تو یہی تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے جاتی، تاکہ صورتحال اچھی طرح واضح ہو جاتی، اور یہ پتہ چل جاتا کہ اسٹیٹ کو اس فیصلے سے اختلاف ہے، اور وہ پھر اس فیصلے کو کے بارے میں جو کمزوریاں ہیں، جو قانونی کمزوریاں ہیں اگر ہیں تو ان کو وہ وہاں پر واضح کرے، اور واضح کر کے اس کے خلاف اس کے مطابق قانونی کارروائی کرے. اور صورتحال یہ ہے کہ میں چونکہ دور ہوں اس لیے اور اتفاق سے اس مقدمے کے اندر جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو میں پوری طرح پڑھ بھی نہیں سکا. تو اس واسطے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ جو بنیادیں رہائی کی ہیں وہ کس حد تک کمزور یا کس حد تک مضبوط ہیں، اور اگر کمزور ہیں تو اس کو ریویو کے ذریعے اس کو ان کمزوریوں کو نشاندہی اس کی کرنی چاہیے، تاکہ ریویو کے ذریعے اگر ہو سکے تو اس فیصلے کو ختم کیا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت تک فضا کچھ نارمل ہو گئی ہوگی. البتہ مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت ایسا سانحہ ہے کہ میں خود بہت ہی مضطرب اور بے چین ہوں ان کے اس شہادت کے واقعے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس سے نازک موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے. ایک طرف ناموس رسالت کا عظیم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی مسلمان بھی اپنی جان مال قربان کرنے کے جس سے دریغ نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کی نوعیت کا صحیح اندازہ نہیں، اور تیسرے یہ کہ ملک کے اندر بدامنی پھیلانا، اور بدامنی سے مراد یہ کہ توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور اگر احتجاج ہے تو وہ احتجاج پرامن انداز میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قانونی طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. ہر ایک شخص کو اپنے قانون ہاتھ میں لینے کا وہ مکلف نہیں ہے، لہذا
اس ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ملک و ملت کو نقصان پہنچے. لہذا اس معاملے میں اگر اب بھی ضرورت ہو تو آپ حضرات وہاں مل کر بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کے بارے میں لائحہ عمل طے کریں.